الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا 10 بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 152 جنت کا بیان۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور آپ سماعت کریں گے کہ جنت کیا ہے، جس جنت کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے۔ تو وہ جنت ہے کیسی، اس جنت کے اندر کیا کیا ہے، وہ آج انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، اور آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جنت، یہ جنت حق ہے، جنت حق ہے۔ اب سماعت کریں جنت کا بیان۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ بتائیں، یہ جنت کی عورت ہے، اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین آسمان کیا سب روشن ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ و رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے تو اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے، اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے، سب کے لیے وسیع ہے۔ کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے، ختم نہ ہو۔ اور جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کے 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔
اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے، باہر کا اندر سے دکھائی دے، اور جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی، اینٹوں اور مشک کی غارے سے بنی ہیں، اور ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، اور ایک یاقوت سرخ کی، اور ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا غارہ ہے، گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں کہ جس میں بدبو اور کڑواہٹ نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپ اس سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب اور ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے لیے ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ اور بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے، اور وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹھ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، یہ خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی، اور ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر قصداً بلا قصد مثل سانس کی جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ معنی محسوس ہوں گے کہ ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا، اور جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ تو آج کا درس یہیں بھی اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے آگے اور جنت کے اندر کیا ہے اس کا جو بیان باقی ہے انشاءاللہ اب دوسرے درس میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے ساتھ خود بھی جڑیں، دوسرے لوگوں کو جوڑیں۔ انشاءاللہ آپ کو دین کے تعلق سے اچھا سبق، اچھا درس دیا جائے گا برکاتی آن لائن اکیڈمی کی جانب سے۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے، ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔